मोहतरम हजरात, जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं उनसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। खौफ इलाही, अल्लाह से डरने वाले। हज़रत अल्लामा अबू इलियास रहमतुल्लाही कहते हैं कि सातों आसमान पर अल्लाह के ऐसे फरिश्ते हैं कि उन्हें अल्लाह ताला ने जब से पैदा किया है बराबर सजदे में हैं और अल्लाह ताला के अज़ाब से इंतहाई खौफ ज़दा है। क़यामत के दिन जब वो सजदे से सर उठाएंगे तो कहेंगे, ए अल्लाह तू पाक है, हम तेरी कमा हक इबादत नहीं कर सके। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, वो फरिश्ते अपने रब से डरते हैं और जिस चीज़ का उन्हें हुक्म दिया गया है वही करते हैं और एक लम्हा भी मेरी नाफरमानी में नहीं गुजारते। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो कोई बंदा खौफ इलाही से कांपता है तो उसके गुनाह उसके बदन से ऐसे झड़ जाते हैं जैसे दरख्त को हलाने से उसके पत्ते झड़ जाते हैं। ज़रा गौर से ये वाक़या सुनिए। एक नौजवान एक औरत की मोहब्बत में मुब्तला हो गया। वो औरत किसी काफ़िले के साथ बाहर किसी सफ़र पर रवाना हो गई। जवान को जब मालूम हुआ तो वो भी काफ़िले के साथ चल पड़ा। जब काफ़िला जंगल पहुंचा तो रात हो गई। रात को उन्होंने वहां पड़ाव किया। जब सब लोग सो गए तो वो नौजवान चुपके से उस औरत के पास पहुंचा और कहने लगा, मैं तुझसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ और इसीलिए मैं काफ़िले के साथ आ रहा हूँ। औरत बोली, जाकर देखो कोई जाग तो नहीं रहा है। जवान ने कसरत व मुसर्रत से सारे काफ़िले का चक्कर लगाया और वापस आकर कहने लगा, सब लोग गाफिल पड़े सो रहे हैं। औरत ने पूछा, अल्लाह ताला के बारे में तेरा क्या ख्याल है, क्या वो भी सो रहा है? जवान बोला, अल्लाह तो ना कभी सोता है ना ही उसे कभी ऊँग आती है। तब औरत बोली, लोग सो गए तो क्या हुआ, अल्लाह तो जाग रहा है, हमें देख रहा है, उससे डरना हम पर फर्ज है। जवान ने जो ही ये बात सुनी खौफे खुदा से लरस गया और बुरे इरादे से ताइब होकर घर वापस चला गया। कहते हैं कि जब वो जवान मरा तो किसी ने उसे ख्वाब में देखकर पूछा, सुनाओ तुम्हारे साथ खबर में क्या गुजरी? जवान ने जवाब दिया, मैंने अल्लाह ताला के खौफ से एक गुनाह को छोड़ा था। अल्लाह ताला ने उसी सबब मेरे तमाम गुनाहों को बख्श दिया। सुभान अल्लाह। एक और वाक़या सुनिए। बनी इसराइल में एक अल्लाह का आबिद बंदा था। उसे तंगदस्ती और मुसीबतों ने घेर लिया। जब बहुत परेशान हुआ तो अपनी औरत से कहा, जाओ किसी से कुछ मांग कर लाओ। औरत ने एक ताजिर यानी बिजनेसमैन के यहाँ जाकर खाने का सवाल किया। ताजिर ने कहा, अगर तुम मेरी आरजू पूरी कर दो तो जो चाहो ले सकती हो। औरत बेचारी चुपचाप खाली हाथ घर लौट आई। बच्चों ने जब माँ को खाली हाथ आते देखा तो भूख से चिल्लाने लगे और कहने लगे, अम्मी हम भूख से मर रहे हैं, हमें कुछ खाने को दो। औरत दोबारा उसी ताजिर के यहाँ लौट गई और खाने का सवाल किया। ताजिर ने फिर वही बात की जो पहले कह चुका था। औरत रजामंद हो गई, मगर जब ये दोनों तखलिया में पहुँचे तो औरत खौफ से कांपने लगी। ताजिर ने पूछा, किससे डरती हो? उसने कहा, उस रब्बे जुल जलाल के खौफ से लरसती हूँ जिसने हमें पैदा किया। तब ताजिर बोला, जब तुम इतनी तंगदस्तियों और परेशानियों में भी खौफे खुदा रखती हो तो मुझे भी अल्लाह के अजाब से डरना चाहिए। ये कहा और औरत को बहुत सा माल व सामान देकर बड़े इज्जत के साथ रुखसत कर दिया। अल्लाह ताला ने उस वक्त के पैगंबर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर वही भेजी कि फ़लाँ बिन फ़लाँ के पास जाओ और उसे मेरा सलाम कह दो और कहना कि मैंने उसके तमाम गुनाहों को माफ़ कर दिया है। मूसा अलैहिस्सलाम हुस्बे हुक्म इलाही उस ताजिर के पास आए और पूछा, क्या तुमने कोई अजीम नेकी अंजाम दी है?
جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ جواب میں تاجر نے مذکورہ سارا واقعہ سنایا جو میں نے ابھی تک آپ کو سنایا تھا۔ اللہ اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا اللہ کہتا ہے میں اپنے کسی بندے پر 2 خوف اور 2 امن جمع نہیں کرتا۔ جو شخص دنیا میں میرے عذاب سے ڈرتا ہے میں اسے آخرت میں بے خوف کر دوں گا، لیکن جو دنیا میں میرے عذاب سے بے خوف رہتا ہے میں اسے آخرت میں خوف زدہ کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے تم لوگوں سے نہیں مجھ سے ڈرو، اور ایک آیت میں اللہ فرما رہا ہے اگر تم مومن ہو تو لوگوں سے نہیں مجھ سے ڈرو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قرآن مجید کی کوئی آیت سنتے تو خوف سے بے ہوش ہو جاتے۔ ایک دن ایک تنگا یعنی گھاس کا ایک ٹکڑا ہاتھ میں لے کر کہا کاش میں ایک تنگا ہوتا، کوئی قابل ذکر چیز نہ ہوتا، کاش مجھے میری ماں نے نہ جنا ہوتا۔ اور خوف خدا سے آپ اتنا رویا کرتے تھے کہ آپ کے چہرے پر آنسوؤں کے بہنے کی وجہ سے 2 سیاہ نشان پڑ گئے تھے۔ جو شخص خوف خدا سے روتا ہے وہ جہنم میں ہرگز داخل نہیں ہوگا، اسی طرح جیسے دودھ دوبارہ اپنے تھن میں نہیں جاتا۔ قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا، جب اس کے اعمال تولے جائیں گے تو وہ برائیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، چنانچہ اسے جہنم میں ڈالنے کا حکم ملے گا۔ اس وقت اس کی پلکوں کا ایک بال اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا اے رب ذوالجلال، تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جو اللہ تعالیٰ کے خوف سے روتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کی آگ حرام کر دیتا ہے، اور میں تیرے خوف سے رویا تھا، اللہ تعالیٰ کا دریائے رحمت جوش میں آئے گا اور اس شخص کو ایک اشک بار بال کے بدلے جہنم سے بچا لیا جائے گا۔ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام پکاریں گے فلاں بن فلاں ایک بال کے بدلے نجات پا گیا۔ سبحان اللہ۔ قیامت کے دن جب جہنم کو لایا جائے گا تو اس سے ہولناک آوازیں نکلیں گی جس کی وجہ سے لوگ اس پر سے گزرنے میں گھبرائیں گے۔ قرآن پاک میں ہے جب لوگ جہنم کے قریب آئیں گے تو اس سے سخت گرمی اور خوفناک آوازیں سنیں گے جو 500 سال کا سفر کرنے پر جتنی دوری ہوگی اتنی دور تک آوازیں سنی جاتی ہوگی۔ جب ہر نبی نفسی نفسی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم امتی امتی کہہ رہے ہوں گے اس وقت جہنم سے ایک نہایت ہی بلند آگ باہر نکلے گی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی طرف بڑھے گی۔ آپ کی امت اس کی دفاع میں کہے گی اے آگ تجھے نمازیوں، صدقہ دینے والوں، روزے داروں اور خوف خدا رکھنے والوں کا واسطہ واپس چلی جا، مگر آگ برابر بڑھتی چلی جائے گی۔ تب حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ کہتے ہوئے کہ جہنم کی آگ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھ رہی ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پانی کا ایک پیالہ پیش کریں گے اور عرض کریں گے اے اللہ کے نبی اسے آگ پر چھڑکا مارو۔ آپ آگ پر پانی کے چھڑکے ماریں گے تو وہ آگ فوراً بجھ جائے گی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل سے اس پانی کے متعلق پوچھیں گے۔ جبرائیل علیہ السلام کہیں گے حضور یہ خوف خدا سے رونے والے آپ کے گنہگار امتیوں کے آنسو تھے، مجھے حکم دیا گیا کہ میں یہ پانی آپ کی خدمت میں پیش کر دوں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے اے اللہ مجھے ایسی آنکھ عطا فرما جو تیرے خوف سے رونے والی ہو۔ اے میرے دونوں آنکھوں، میرے گناہوں پر کیوں نہیں روتی؟ میری عمر ضائع ہو گئی اور مجھے معلوم بھی نہ ہوا۔ اللہ۔ حضرت محمد بن المنذر رحمۃ اللہ علیہ جب خوف خدا سے روتے تو اپنے چہرے پر آنسو ملا کرتے
اور کہتے میں نے سنا ہے کہ وجود کے جس حصے پر آنسو لگ جائیں گے اسے جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ سبحان اللہ۔ ہر مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ عذاب الہی سے ڈرتا رہے اور اپنے آپ کو خواہشات نفسانی سے روکتا رہے۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے جس کسی نے نافرمانی کی اور دنیا کی زندگی کو سب کچھ جانا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا اور اپنے نفس کو خواہشات سے روک دیا تو اس کی پناہ گاہ جنت ہے۔ جو انسان عذاب الہی سے بچنا چاہتا ہے اور ثواب و رحمت کا امیدوار ہو، اسے چاہیے کہ دنیاوی مصیبت پر صبر کرے اور اللہ کی عبادت کرتا رہے اور گناہوں سے بچتا رہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے تو فرشتے ان کے سامنے طرح طرح کی نعمتیں پیش کریں گے، ان کے لیے فرش بچھائیں گے، ممبر رکھے جائیں گے اور انہیں مختلف قسم کے کھانے اور پھل پیش کیے جائیں گے۔ اس وقت جنتی حیران بیٹھے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے میرے بندوں، حیران کیوں ہو؟ یہ جنت ہے، حیرت نہیں ہے۔ اس وقت مومن عرض کریں گے، اے اللہ تو نے ایک وعدہ کیا تھا جس کا وقت آ پہنچا ہے۔ تب فرشتوں کو حکم الہی ہوگا کہ ان کے چہروں سے پردے ہٹا لو۔ فرشتے عرض کریں گے، یہ تیرا دیدار کیسے کریں گے حالانکہ یہ گنہگار تھے؟ اس دم فرمان الہی ہوگا، تم حجاب ہٹا دو۔ ذکر کرنے والے، سجدے کرنے والے اور میرے خوف سے رونے والے تھے اور میرے دیدار کے امیدوار تھے۔ اس وقت پردے اٹھا دیے جائیں گے اور جنتی اللہ کا دیدار ہوتے ہی سجدے میں گر جائیں گے۔ فرمان الہی ہوگا، سر اٹھا لو، یہ جنت در عمل نہیں، دار جزا ہے، اور وہ اپنے رب کو بے خوف دیکھیں گے۔ رب فرمائے گا، میرے بندو تم پر سلامتی ہو، میں تم سے راضی ہوں، کیا تم مجھ سے راضی ہو؟ جنتی عرض کریں گے، اے میرے رب، ہم کیسے راضی نہیں ہوں گے حالانکہ تو نے ہمیں وہ نعمتیں دی جنہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا اور نہ ہی کسی دل میں اس کا تصور گزرا۔ اور یہی اس فرمان الہی کا مقصود ہے کہ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہو۔ تاجدار مدینہ، قرار قلب و وسینہ، فیض گنجینہ، صاحب معطر پسینہ، باعث نزول سکینہ صلی اللہ تعالی وسلم کا فرمان ہے، میں نے ایک شخص کو جنت میں گھومتے ہوئے دیکھا کہ جدھر چاہتا ہے نکل جاتا ہے، کیونکہ اس نے اس دنیا میں ایک ایسے درخت کو راستے سے کاٹ دیا تھا جو لوگوں کو تکلیف دیتا تھا۔ محترم حضرات، اگر آپ لوگوں کو میرا واقعہ سنانا پسند آیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا دیجئے تاکہ نوٹیفیکیشن کے ذریعے میرے واقعات آپ تک پہنچ سکے۔ لائک، شیئر، کمنٹس بھی کیجئے اور اگلے ویڈیو میں ملتے ہیں۔ شب بخیر۔